گٹھڑا اٹھایا ہوا تھا، وہ میلے کچیلے کپڑوں کا، اور بہت ایسی خوفناک طرح کی پاگل عورت تھی۔ تو بچوں کا تو یہ کھلونا تھا، گلی میں بچے اکٹھے ہوئے، دیکھا کہ یہ پاگل عورت یہاں گزری ہے، اب وہ کھڑی بھی تھی۔ تو بچوں نے پہلے تو کچھ ہمت کر کے قریب کچھ ہو کر اس کو چڑھانے کی کوشش کی، کچھ بولا اور کچھ ایسا چڑھایا اس کو۔ وہ تو غضب کی سنجیدہ تھی، پاگلوں کی یہ بھی ایک قسم ہوتی ہے، ایسی سنجیدہ تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں بولا، نہ ان کو چیخا، نہ ان کو گالی دی، نہ ان کے پیچھے ان کو ڈرانے کے لیے بھاگنے کی کوئی ترکیب، کچھ بھی نہیں، ایک دم سنجیدہ بس۔ اب جب بچوں نے دیکھا کہ یہ رپلائی کچھ نہیں ہے تو بچے اب گھبرائے، اور ایسے گھبرائے کہ کچھ بھاگ گئے اور کچھ یوں ڈر کے وہ دیوار سے لگ کے نکل کے بھاگے، اور اس طرح اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی پھر نہیں چڑھتا، کھڑی تھی۔ اگر وہ چیختی اور پتھر اٹھاتی اور بھاگتی تو بچوں کو مزہ آتا، تو اور چڑھتے اور بچے جمع ہو جاتے اور اس کا بیچاری کو مزید پاگل، در پاگل بنا دیتے۔ تو اس لیے موقع کی مناسبت سے ہو، اور یہ بزرگوں کا قول بھی ہے، خاموشی بغیر سلطنت کی ہیبت ہے۔ اگر بندہ خاموش ہو نا، اس کا بڑا روب ہوتا ہے، بہت روب ہوتا ہے، بول رہے ہاں جہاں ضرورت ہے وہ بولنا پڑے گا، بعض اوقات تو بولنا واجب بھی ہوتا ہے، بولنا ہی پڑے گا۔ تو یہ کہ غیر ضروری جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، تو اس سے بولنے سے اپنا وقار جو ہے نا وہ جاتا رہتا ہے۔ زیادہ جو بولتا ہے نا آدمی، اس سے پھر گھڑی دیکھتا ہے کہ اگر کب جان چھوڑے گا۔ فضول باتوں سے آدمی کتراتا ہے، یار یہ آ رہا ہے، اب یہ چکنا گھڑا آ رہا ہے، اب یہ چپک جائے گا، تو گلی بدلے گا کہ اب یار میرے کو جلدی بھی ہے، یہ دیکھ لے گا تو یہ پھر ادھر کی ادھر کی شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے زیادہ نہ بولا جائے، حسب ضرورت بات کی جائے، کام کی بات کی جائے، ذہن نصیب کے یہ گر ہمیں آ جائے کہ کم الفاظ میں ہم اپنا مقصد پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا آپ کہیں بھی ہو، امامہ باندھ لیں، داڑھی بڑھا لیں، زلفیں سجا لیں، 2-4 دن ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوگی، آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ذہن کے بھی مل جائیں گے جو آپ کا احترام کریں گے، آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی سنیں گے انشاءاللہ۔ تو امامہ تو وہ دور تھا جب ہم باندھتے تھے، کوئی نہیں باندھتا تھا، ایک دور وہ بھی تو تھا۔ میں نے اس دور میں داڑھی رکھی ہے کہ جب یہ کہہ سکتے مبالغہ، کوئی بھی داڑھی نہیں رکھتا تھا۔ داڑھی نئی چیز تھی، داڑھی رکھنا، یعنی اگر رکھتے بھی تو بڑے بوڑھے، آج بھی کیا پنجاب وغیرہ کے دیہاتوں کا، سندھ کے دیہاتوں کا، باب الاسلام کے دیہاتوں کا پتہ ہوگا بہت سب کہ حج کرتے ہیں بڑھاپے میں، بوڑھے ہوتے حج کرتے ہیں، حج سے واپس آتے ہیں اتنی سی داڑھی رکھتے ہیں خشخشی، اور وہ یوں کاندھے پر یوں رومال ڈالتے ہیں، مدینے سے رومال لاتے ہیں، اس کو ڈالتے ہیں، لڑکتے رہتے ہیں، بوڑھے بوڑھے بیچارے، چھوٹی سی داڑھی ہوتی ہے، ان کو مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ ورنہ نوجوان اور داڑھی یہ بالکل نئی بات تھی، میرے پیچھے بھی نعرے لگاتے تھے، لگانے والے آوازیں کستے تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن بس میری بچپن سے بعض ضدیں تھی، بس ایک ذہن میں بیٹھا ہوا تھا میرے بچپن سے، جب داڑھی نہیں نکلی تھی پتہ نہیں کیا سوچی تھی مجھے، حالانکہ کوئی ماحول تو نہیں تھا، یہ تو ماحول نہیں تھا، نہ کچھ بھی نہیں، بس ذہن تھا میرا، مجھے بس یہ سمجھ آ گئی تھی کہ داڑھی سنت ہے، بس میں نے سوچا تھا کہ میں داڑھی کبھی نہیں منڈاؤں گا، سود کبھی نہیں کھاؤں گا، اور کسی عورت کے ساتھ غلط کام کبھی نہیں کروں گا۔ اس طرح کے یعنی 3 باتیں یہ میرے ذہن میں بالکل وہ پتھر کی لکیر بنی ہوئی تھی۔ یہ بالکل بچپن کی بات کر رہا ہوں، لڑک پن کی، جب بچے گلیوں میں بھاگتے ہوتے ہیں، کھیلتے ہوتے ہیں، دوڑتے ہوتے ہیں، اس دور کی بات بتا رہا ہوں الحمدللہ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ان 3 باتوں پر آج آخری سانس تک میں قائم ہوں، اس سانس تک الحمدللہ۔ سود سے بالکل لعنت سے دور ہوں اللہ کے کرم سے۔ داڑھی الحمدللہ جب سے آئی رکھ لی الحمدللہ، کبھی بھی میں نے نہ داڑھی منڈائی ہے نہ ایک مٹھی سے گھٹائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ۔ اللہ کرے میرے قبر میں بھی یہ ساتھ جائے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے،
اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یعنی یہ کاش عشق رخ شہ یعنی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کے عشق کا داغ ثابت ہو یہ داڑھی، اور قبر کے اندھیرے کو دور کرنے والا روشن چراغ ثابت ہو. اے کاش. تو یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اس سے مراد داڑھی ہے یہ نہیں کہہ رہا، یہ تو میری اپنی مطلب ہے کہ میں نے اس سے جوڑا بھی. قرآنی آیت تو ہے نہیں کہ صاحب یہ تحریف ہو جائے گی اپنی مرضی سے. قرآنی آیت کی مرضی سے تفسیر نہیں کر سکتے، لیکن وہ شعر کی شرح بھی نہیں، میں نے اپنے طور پر اس شعر کو اپنے لیے استعمال کر لیا. اب اعلیٰ حضرت کا معافی ضمیر وہ جانے کی کیا تھا شعر لکھتے وقت. تو تمام اسلامی بھائی یہ ذہن بنائے کہ آپ کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ بے کھٹک امامہ باندھے، آپ کمزور نہ ہوں. آپ کمزور ہوں گے تو کوئی بھی آپ کو ذرا کوئی ہنسے گا تو آپ امامہ اتار دو گے، ذرا کوئی ملا بول دے گا تو داڑھی کٹوا دو گے. تو یار اتنے کچے کیوں ہیں؟ نوکری بھی تو نہیں چھوڑتے ہو، کاروبار بھی تو نہیں چھوڑتے ہو نا، کھانا بھی تو نہیں چھوڑتے ہو. اس میں بھی تو بعض اوقات لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن داڑھی کیوں مڈا دیتے ہو؟ جب اور یہ سارے کام نہیں چھوڑتے تو یہ بھی تو نہ چھوڑو نا. تو یہ طے کر لو یار کچھ بھی ہو، آپ جب تک یہ امامیں نہیں سجاؤ گے نا، داڑھی سب نہیں بڑھاؤ گے، سنتوں کے سب پابند نہیں بنو گے، امت کی اصلاح کے لیے دشواریاں پیش آتی رہی. آپ گھبراؤ. میں یقین سے کہتا ہوں کہ لاکھوں مسلمان معاشرے میں دعوت اسلامی والے ہیں. اس وقت سب سے بڑی تحریک دنیا میں سنتوں بھری تحریک اہل حق کی دعوت اسلامی ہے، یہ سب جانتے ہیں. 72 ملکوں میں اس کا پیغام پہنچا، معمولی بات نہیں. اور اتنا اعتکاف اور کہاں مطلب اجتماعی طور پر ہوتا ہوگا. الحمدللہ حرمین طیبین کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں کشش ہو رہی، کعبہ شریف کی کشش، گنبد خضرا کی کشش، مکی نے گنبد خضرا کا قرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ تو کر وہ اس کا تو نعوذ باللہ مقابلہ ہم کر ہی نہیں سکتے. وہاں کسی عام فرد کی کشش نہیں. لیکن دعوت اسلامی یہ اللہ اور اس کے محبوب کا ہی صدقہ ہے، انہی کا کرم ہے، انہوں نے ہمیں عنایت فرمائی. تو آج دعوت اسلامی میں جو اعتکاف ہو رہا ہے جس طرح سے ہو رہا ہے، اور مجموعی طور پر جو تعداد اب جیسے 599 مساجد میں یہ اجتماعی اعتکاف ہو رہا ہے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی اتنے اگر معتکفین آپ جمع کر لیں ان کا وہ اجتماعی طور پر تو شاید کہیں بھی نہیں ہوں گے اتنے معتکف. الحمدللہ آج دعوت اسلامی کو یہ دن اللہ نے دکھا ہے. لیکن ہمارے معتکفین کی ایک تعداد ہے جو یہاں آ کر یا تو امامہ باندھے گی، یہاں بھی نہیں باندھتے، نہیں مانتے، لاکھ بولو نہیں مانتے، دو ہاتھ اٹھاتے پھر بھی نہیں باندھتے، خود ہاتھ اٹھاتے باندھتے نہیں. اگر یہ سب اور جتنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں یہ سب امامے باندھ لیں، یہ سب امامہ جو ہے دعوت اسلامی کی علامت ہے، پہچان ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کی پہچان ہے. تو اب یہ سب باندھ لیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ دعوت اسلامی کو خدا کی قسم وہ عروج ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھ کر لو یار ہر جگہ امامہ، ہر جگہ امامہ. تو جو دعوت اسلامی میں نہیں ہوں گے وہ بھی سمجھیں گے یار کوئی نیا فیشن نکلا ہے، وہ بھی ہرا امامہ باندھ لیں گے، بچے باندھ لیں گے. آپ اگر سب تعاون کرو گے تو ہوگا. باقی ہے کہ شاپر میں آپ چھپا کر لاؤ گے اور پھر یہ کہ کوئی دیکھتا تو نہیں ہے، باندھ کر کے مسجد میں آ کر اجتماع میں بیٹھ جاؤ گے، پھر جانے سے پہلے یوں کھول کے شاپر میں بند کر لو گے تو نہیں بنے گا کام. جو ماڈرن لوگ ہیں ایک سے ایک یہ مطلب پونیاں باندھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چوٹیاں رکھتے ہیں، طرح طرح کے پاگلوں کی طرح آدھے سر کے بال رکھتے ہیں، عجیب گنجے بنتے ہیں اور پیچھے تھوڑے سے بال رکھتے ہیں، ایک سے ایک دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے. تو یہ بھی کسی فلم ایکٹر کی نقل کرتے ہوں گے. یہ ہوتا یہ فلم ایکٹر کر لے، کوئی کھلاڑی کامیاب کھلاڑی دنیاوی اعتبار سے ہو وہ کچھ کر لے تو اس کی لوگ نقلیں کرتے ہیں. جن میں عقلیں نہیں ہوتی وہ ان کی نقلیں کرتے ہیں، اور جن میں عقلیں ہوتی ہیں وہ مصطفیٰ کی نقلیں کرتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جن میں عقلیں ہیں وہ اس نمونے کی نقلیں کرتے ہیں، اور جن میں عقلیں نہیں ہیں وہ فلم ایکٹروں کی نقلیں کرتے ہیں. آج دیکھو بیٹھے بیٹھے دو قسمیں ہو گئی ہیں. اب یہ کہ دو قسمیں ہو گئی، آپ کون سی قسم میں آنا پسند کریں گے؟ یقیناً پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، یقیناً ہم تو ہیں مصطفیٰ کے غلام.
ان کے جو